أشرقت نفسي بنور من فؤادي. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جد الانبیاء، ان کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا کہ اگر کبھی تمہیں اپنے گھر کو چھوڑنا پڑے دین کی خاطر، اللہ کی خاطر، اور مشکل لگے تو ابراہیم کو دیکھ لیا کرو۔ اگر کبھی اپنے وطن سے ہجرت کرنی پڑے اور مشکل لگے تو ابراہیم کو دیکھ لیا کرو۔ اگر کبھی اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنا پڑے اللہ کی خاطر، دین کی خاطر، توحید کی خاطر، اور تمہیں وہ مشکل لگے تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیا کرو۔ اگر کبھی اپنے بیوی بچوں سے علیحدگی، جدائی دین کی خاطر اللہ کے حکم پر اختیار کرنی پڑے اور وہ تمہیں مشکل لگے تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیا کرو۔ اور اگر کبھی مال کی قربانی، جانور کی قربانی، اپنے مفادات کی قربانی اللہ کی خاطر دینی پڑے اور وہ تمہیں مشکل لگے تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیا کرو، جنہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کر دی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قربانیوں سے بھرپور ہے اور ہمارے لیے نمونہ ہے۔ وہ بھی انسان تھے، بلکہ اکیلے تھے، کوئی ان کا دوست، کوئی ان کا ساتھی، کوئی ان کا مددگار اور معاون معاشرے کے اندر نہیں تھا۔ گھر کے اندر ان کی دشمنی تھی۔ جب انہوں نے ایک اللہ کی توحید کی بات کی، ایک اللہ کی عبادت کی بات کی، بتوں کی نفی کی، غیر اللہ کا انکار کیا، تو سب سے پہلے ان کو گھر سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے اپنے والد کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان کو میری بات کی سمجھ آ جائے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ پوری کوشش کے باوجود جب ان کو کامیابی حاصل نہ ہوئی اور ان کے والد نے ان کو دھمکی دی کہ اگر تم اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو میں تمہیں مار ڈالوں گا، تمہیں نقصان پہنچاؤں گا، تمہارے لیے اپنی جان بچانا مجھ سے مشکل ہو جائے گا، اگر زندگی چاہتے ہو تو اس گھر سے نکل جاؤ، میرے سامنے نہ آیا کرو، مجھ سے اس موضوع پر بات نہ کیا کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، اپنے گھر کو چھوڑنا پسند کر لیا، لیکن اللہ کی توحید کے بیان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی قربانی ہے۔ اور پھر اس کے بعد خاموشی اختیار نہیں کر لی، جہاں ان کو موقع ملا، اس مجلس میں ان کو موقع ملا، حتیٰ کہ وقت کے ظالم بادشاہ کے سامنے اس کے دربار میں جا کر اپنے اس پیغام کو بیان کیا، توحید کو بیان کیا، ان کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور بتوں کو چھوڑنے کی دعوت دی، لیکن کسی نے ان کی بات کو قبول نہیں کیا۔ وہ اکیلے ہی پوری قوم کا مقابلہ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے
بہت بڑا رسک لیا، بہت بڑا قدم اٹھایا، صرف اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے کہ کسی طریقے سے ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ جو بت جن کو ہم نے معبود بنا رکھا ہے، الہ سمجھ رکھا ہے، اپنی مشکلات کے حل اور حاجت روائی کے لیے ہم نے ان کو اپنا سب کچھ سمجھ رکھا ہے، یہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ یہ بات سمجھانے کے لیے انہوں نے ان کے جو عبادت خانہ تھا، بت خانہ تھا، بہت بڑا ان کا جو مندر تھا، وہاں جا کر ایک ایک کر کے سارے بتوں کو توڑا۔ اور یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، پتہ تھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد گرفتاری ہوگی، اس کے بعد تحقیق ہوگی، اس کے بعد پھر جیل اور پھانسی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے اللہ کے دین کے لیے، توحید کے بیان کے لیے، حق کو ثابت کرنے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر، اپنی جان کی قربانی دے کر، اپنی جوانی کی قربانی دے کر، اپنے مفادات کی قربانی دے کر اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ اور پھر وہی ہوا، پکڑے گئے، فیصلہ ہوا کہ ان کو آگ میں پھینک دیا جائے، جلا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، تڑپا تڑپا کر قتل کر دیا جائے۔ تو ان کے لیے موقع تھا کہ وہ معذرت کر لیتے، معافی مانگ لیتے، اپنے اس فعل پر ندامت کا اظہار کرتے، ان کو راضی کچھ لو اور کچھ دو، اس طرح کا معاملہ کر لیتے۔ نہیں، انہوں نے کہا کہ یہ میں نے سوچ سمجھ کر اپنے رب کے حکم سے یہ کام کیا ہے، مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنی جان کی قربانی بھی دے دی، آخری وقت تک بالکل ڈگمگائے نہیں، بلکہ جب ان کو آگ کے اندر پھینکا جا رہا تھا، اپنی آنکھوں سے آگ کو دیکھ رہے تھے، اس وقت ان کی زبان پر یہی کلمہ تھا، حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، میرا یہاں کوئی دفاع کرنے والا نہیں، کوئی وکالت کرنے والا نہیں، کوئی مجھے بچانے والا نہیں، نہ میرا باپ میرے ساتھ ہے، نہ میرے عزیز و اقارب میرے ساتھ ہیں، نہ کوئی اور میرے ساتھ ہے، لیکن میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ میرا اللہ مجھے کافی ہے، اس کے ہوتے ہوئے کوئی نامی ہو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کی مدد کی اور دکھایا دنیا کو کہ جس کو اللہ بچانا چاہے اس کو کوئی نہیں مار سکتا، اور جس کو اللہ چھوڑ دے اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جو ہمارے لیے نمونہ ہے، اور ہم ان کے پیروکار ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی اولاد سے ہیں۔ انہی کے دین کو آپ نے دوبارہ زندہ کیا ہے، مکے کے اندر، مدینے کے اندر، عرب کے اندر، انہی کا نام لے کر، انہی کا دین پیش کر کے لوگوں کو توحید کی دعوت دی ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب بت شکن تھے، بتوں کو توڑنے والے تھے، مندروں کو گرانے والے تھے، شرک کے اڈوں کو ختم کرنے والے تھے، توحید کی مراکز کو قائم کرنے والے تھے۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کا مرکز قائم کیا، بیت اللہ تعمیر کیا، توحید کی دعوت دی، اور لوگوں کو، پوری دنیا کو وہاں آنے کی دعوت دی تاکہ ان کو توحید کا سبق ملے اور بتوں سے وہ دور ہو جائیں۔ یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کو توحید کا مرکز بنایا،
اور اسی بیت اللہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد دوبارہ نئے سرے سے شرک سے پاک اور صاف کیا، کیونکہ صدیوں سے لوگ بگڑ چکے تھے، خراب ہو چکے تھے، بتوں کی پوجا کرنے لگ گئے تھے۔ بیت اللہ کے اندر، بیت اللہ کے ارد گرد انہوں نے بتوں کی لائنیں لگا رکھی تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد، طاقت آنے کے بعد، اس بیت اللہ کو ہر قسم کی آلودگی سے، بتوں سے، شرک کے مظاہر سے آپ نے پاک صاف کر دیا اور ایک اللہ کی توحید کا اعلان کیا۔ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ آپ نے اعلان فرمایا کہ حق آ گیا، توحید آ گئی، ایک اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہو گیا، اور باطل اور شرک اور مشرکین اور بت اور ان کے پجاری سب مٹ گئے، ختم ہو گئے، اور انہوں نے ایک دن مٹنا ہی ہے۔ یہ مٹنے کے لیے ہیں دوام اللہ کو، اس کے نبیوں کو، اس کے دین کو، توحید کو، اس کے اوپر دنیا قائم ہے اور اسی میں باقی رہنا ہے، اور اسی پر لوگوں کی نجات کا دار و مدار ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قربانیوں سے بھرپور ہے، اور ہمیں بھی اپنے اللہ کے حکم پر، اپنے ایمان کی خاطر، اپنے دین کی خاطر ہر قسم کی قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے، اور اس میں سے ایک چھوٹا سا عمل یہ جانوروں کی قربانی ہے، اس کے لیے بھی ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔